اور اسی طرح پنجاب میں جن لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, within a span of 12 months, not even 12 months, آپ جانتے ہو پنجاب میں کتنے گھر بن گئے؟ 1,25,000. ماشاءاللہ. اور آج کی ڈیٹ میں ابھی پروگریس ریویو کر کے آئی ہوں, آج کی ڈیٹ میں میرے بچوں 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اپنا گھر اسکیم کے تحت, جس میں ہم 15 لاکھ روپیہ لوگوں کو دیتے ہیں, اور 9 سال میں انہوں نے پہلے 3 ماہ انہوں نے کچھ نہیں دینا, اور پھر ہر ماہ 14,000 کی چھوٹی سی قسط ہے, وہ 18,20 ہزار وہ لوگ کرایہ دے رہے تھے, اب وہ اپنے گھر کی قسط بھی دیتے ہیں اور اپنے گھر کے مالک بھی ہیں. تو 700 گھر روز کمپلیٹ ہو رہے, روز, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اٹس اے ہیوج فگر کہ 700 لوگ اپنا گھر ڈیلی کی بیسس پہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور 1,25,000 گھر بن چکے ہیں ماشاءاللہ, بن رہے ہیں, جس میں سے تقریباً 65,000 کمپلیٹ ہو گئے, باقی آر رائزنگ فرام دا گراؤنڈ. اینڈ بائی دی اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم 1,65,000 گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوں گے. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے, میرا تو دل کرتا ہے کہ 5 ملین گھر ہم کر لیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی فائنینشیل جو فسکل سپیس ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ اس طرح کے وسائل عطا فرمائے کہ میں پورے پنجاب کے جو جہاں جہاں جو مسائل ہیں لوگوں کے, عوام کے, وہ حل کر سکوں. تو میرا یہ ایک گول ہے کہ منیمم 5 سال کے اندر ہم 5 لاکھ لوگوں کو 5 لاکھ گھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دے کے جائیں. اس کے علاوہ پنجاب میں کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ ہارٹ سرجری ہو, چاہے وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو, چاہے وہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہو, ڈائلسس ہو, if you walk into a government hospital, آپ کا دوائی سے لے کے آپ کے علاج سے لے کے آپ کا ہر چیز 100% فری ہے. اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا. لوگوں کی کینسر کے پیشنٹس کی دوائیاں بند کر دی گئی تھیں, لوگوں کے جو علاج تھا, فری میڈیسن تھی, وہ بند کر دی گئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ میں نے الحمدللہ 100% جو فری میڈیسنز ہیں آپ کی ان کی بحال کی ہیں, بلکہ 2 مہینے کا سٹاک لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو ڈائبٹیز کے لیے انسولن, ان کو ہارٹ کے جو امراض ہیں, کارڈیولوجی کے جو امراض ہیں, اس کے لیے ان کی جو میڈیسن ہے 2 مہینے کی ان کو سٹاک ڈبے میں ڈلیور ہوتا ہے, ان کا دروازہ کھٹکا کے. ہیپیٹائٹس کی میڈیسن ان کو ڈلیور ہوتی ہے. کینسر کے پیشنٹس کو تقریباً 5 لاکھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کے گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ان کو 2 مہینے کی میڈیسن ان کے دروازے پہ دے کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسا ایشو ہے جو جیسے کوئی زکام, نزلہ, کھانسی, یا کوئی آپ کا بلڈ پریشر آپ نے چیک کرانا ہے, یا آپ نے ایکس رے کرانا ہے, یا آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, یا آپ نے اسکریننگ کرانی ہے, یا آپ نے ویکسینیشن کرانی ہے, تو آپ جانتے ہو اس کو نہ ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے, نہ اس کو بیسک ہیلتھ یونٹ میں آنے کی ضرورت ہے. پنجاب کے اندر 2500 کے قریب بیسک ہیلتھ یونٹس تھے. ہم نے ٹو دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ان کو ہم نے ریویمپ کیا ماشاءاللہ. ان کو مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا, وچ از ناؤ اے منی ہاسپٹل ماشاءاللہ. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے جس کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم نے 1000 ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں جو لوگوں کے محلوں میں جا کے, ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے منی ہاسپٹلس ان کا علاج کر رہے ہیں. 1000 کلینکس آن ویلز. اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر فارمیسی کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر بلڈ پریشر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے, اس کے اندر بلڈ شوگر چیک کرانے کی فیسلٹی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 35 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلس ہیں جن کو ہم ہاسپٹلز آن ویلز کہتے ہیں, جو رورل ایریاز کے لیے ہیں, جو ایک گاؤں میں جا کے پاک ہو جاتے ہیں. اور پورا گاؤں, چاہے کسی کو اپنا ایکس رے کرانا ہو, کسی کو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو, اس کے اندر لیبز بھی ہیں اور ایکس رے مشین بھی ہے, کسی کو اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہو, کسی کو گائنیکولوجیکل ایشو ہو, وہ اس نے گائنیکولوجسٹ کو دکھانا ہو,
کسی نے اپنا جو وہ کرانا ہو جو ہارٹ کا ECG کرانی ہو، وہ سب فیسلٹی اس منی ہاسپٹل میں موجود ہے. اور لوگ پہلے وہ لوگوں کے لیے لفٹرز نہیں تھے، اب کیونکہ بوڑھے لوگ آتے تھے اب ہم نے لفٹرز بھی لگا دیے. تو یہ اور نئے ہاسپٹلز پورے پنجاب میں. آپ جانتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے چند ایک کارڈیولوجی کے ہاسپٹلز تھے. ابھی لاہور کے اندر پاکستان کا پہلا، آئی ریپیٹ، پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کا کینسر ہاسپٹل 1000 بیڈز کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے ماشاءاللہ. اور 1 سال کے اندر اندر وہ اب فنکشنل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی فیبرری میں. اور جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے، اٹس اے ہیوج اسٹیبلشمنٹ. جو لوگ اس کے پاس سے گزرتے وہ کہتے لگتا ہے جنات نے یہ بنا دیے، دن رات کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح میرا یہ گول ہے کہ جانے سے پہلے 3 سال تو جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی پنجاب کے ہر شہر میں، میرے پاس 40 ڈسٹرکٹس ہیں، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں اگر کسی کو دل کا کوئی مریض ہے، دل کی بیماری ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی اور کسی کو بیماری ہے، تو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جانا پڑے. ہم نے ابھی ماشاءاللہ سرگودا پورے ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی کا ہاسپٹل نہیں تھا. ود ان اے ایئر سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل بن گیا. فرسٹ 4 ضلعوں میں پہلا ہاسپٹل بنا ہے، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا. آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ یورپ میں کہیں آ گئے. اور اسی طرح پنجاب کے ہر شہر میں جو دل کے امراض کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کو کیتھ لیب کہتے ہیں، وہ بھی، اور ہارٹ سرجری کا بھی ہم پورا الگ یونٹس بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو جو صفائی آپ کو نظر آتی ہے، یہ صفائی اپنے آپ نہیں ہو گئی. اس صفائی کے پیچھے 1 سال کی محنت ہے. اور پورا ستھرا پنجاب کا ہم نے پورا ڈپارٹمنٹ ایک کھڑا کیا ہے جس کو دنیا اکنالج کر رہی ہے. کبھی فوربس میگزین کہتا ہے کہ یہ دنیا کا، پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے، جس کے اندر 1.5 لاکھ امپلائی ہے، جو پنجاب کے شہر صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کی سڑکیں صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کی گلیاں صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کے محلے صاف کر رہا ہے، جو پنجاب کے گاؤں صاف کر رہا ہے. وہ گاؤں جہاں سے کبھی کسی نے کوڑا نہیں اٹھایا، اب وہ اسکربنگ ہو رہی ہوتی ہے لٹرلی. کل رات کو میں سونے سے پہلے پنجاب کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، وہ گواہ ہے وہ میرا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، جس کے اندر لٹرلی میں پنجاب کے ہسپتالوں کی رات کو صفائی کروا رہی تھی. پورا ہاسپٹل ہم نے دھلوایا، ڈس انفیکٹ کیا، تاکہ ایک صاف لوگوں کو فیسلٹی ملے جب لوگ واک ان کرتے ہیں. تو یہ جو ستھرا پنجاب ہے، اس میں تقریباً 50-60 بلین کی مشینری ہم نے خریدی. اب آپ کو جھاڑو لے کے لوگ صاف کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے، مشینری آپ کو زیادہ نظر آئے گی.